बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफदर बुखारी। आप प्रोग्राम देख रहे हैं गुफ्तगू। ये प्रोग्राम हम SSB 92 TV पर आपके लिए पेश करते हैं। आज का हमारा मौजू है मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई। रमज़ान शरीफ नाज़रीन शुरू हो चुका है और रमज़ान शरीफ में महंगाई ने भी पर तोल लिए हैं। रमज़ान शरीफ से पहले कुछ और रेट थे इजनास के, खाने पीने की चीज़ों के, फलों के, और रमज़ान शरीफ शुरू होते ही ये महंगाई बहुत हो गई है। पब्लिक इससे बहुत परेशान है क्योंकि उनके पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। आज मेरे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए मलिक अमजद सईद तहीम साहब, सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे पूछते हैं कि मलिक साहब, हर साल की तरह पाकिस्तान में हर साल की तरह रमज़ान शरीफ में महंगाई इतनी क्यों हो जाती है? मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आपका शुक्रिया जनाब, आपने हमें मौका दिया। मलिक साहब, मैं मज़ीद ये कहना चाहूँगा कि मलिक साहब, ये बाबरकत महीना है रमज़ान शरीफ का, और साल में एक महीना हमें इबादत का मिलता है। और गरीब लोग तो अमूमन गुर्बत की वजह से भी रोज़े रखते हैं, दूसरे लोग भी रोज़े रखते हैं, मगर उसमें महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि क़ुव्वत ख़रीद सबकी ख़त्म हो गई है, मुझ समेत। मलिक साहब, आपको पता है, मैं आपसे जी आपको मालूम है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत मैंने जी मुख्तलिफ ममालिक में आपका आना जाना रहा हूँ। मगर रमज़ान शरीफ में जैसे ही रमज़ान शरीफ होता था, वहाँ पर तो सखावत के दरिया बह जाते हैं जी। हर बंदा जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है, हर बंदा उसमें हिस्सा लेता है, और चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पर भी चीज़ें सस्ती हो जाती है। तो मलिक साहब, हमारे ही मुल्क में क्यों ऐसा है, जबकि हमारा मुल्क ये अफोर्डेबल है? कई चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर से नहीं आती, हमारे अपने मुल्क की पैदावार हैं, तो हमारे मुल्क में ऐसा क्यों है? मलिक साहब, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने एक बहुत ही अहम और हसास मौजू पे आज ये प्रोग्राम किया है, और ये हर बंदे की, हर दिल की आवाज़ है आपका प्रोग्राम। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि पूरी दुनिया में आप माशाल्लाह बहुत सारे इस्लाम ममालिक, ख़ास तौर पे सऊदी अरब और दुबई, तो आप मुतअद्दिद मरतबा आपने विज़िट भी किया है, वहाँ भी हालात देखे हैं, बाकी दुनिया के हालात भी। और वैसे तो आज एक एक बच्चे को पता है, इंटरनेट के ज़रिए हम पूरी दुनिया आपकी हथेली में है और आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है हमारे मुल्क में कि यहाँ पर ये इसको एक सीज़न शुमार किया जाता है। माह रमज़ान की बरकतें और नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, बजाय हम वो समेटें, हम अपने लिए जहन्नम के गड्ढे ख़रीद रहे हैं, हम जहन्नम की आग परचेज़ कर रहे हैं। और इतने हम हैरान होते हैं देख के, बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये माशरा मज़ीद तबाही की तरफ जा रहा है, बजाय इसमें बेहतरी आने के। अच्छा, ये इसमें ये ज़रूर मैं ऐड करूँगा कि बेहतरी के आसार नज़र आते भी हैं हमें, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन वो बहुत कम होते जा रहे हैं। अब उसमें कोशिश ये है कि वो उनमें इजाफ़ा हो। अब हमारी और आपकी सबकी कोशिश होनी चाहिए। अच्छा, इसमें महंगाई का ये आलम है, माह रमज़ान से एक दिन पहले तक, सिर्फ़ एक दिन पहले तक जो चीज़ 100 रुपये की थी, वो जैसे ही यकम रमज़ान चांद का रात को ऐलान हुआ है, दूसरे दिन सुबह वही चीज़ 200 रुपये की हो गई है, और बाज़ जगह 300 रुपये की हो गई है। यानी ये तो हमारी मुसलमानियत का हाल है कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा 98% मुसलमान हैं, 2% ही गैर मुस्लिम हैं। अच्छा, वो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, वो बाकायदा एहतराम भी करते हैं और वो सेल भी लगाते हैं, और हम जो है जो चीज़ें 100 रुपये की हैं वो 200, 250, 300 रुपये बेच कर, और फटाफट फिर जो है ना वो नमाज भी कज़ा ना हो जाए, वो उसकी तरफ भी लपकते हैं। ये हमारा ईमान है। अब मैं चंद दिन पहले एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या हुआ, एक दोस्त आए बैठे थे, वो जो फिगर्स मुझे बता रहे थे, बाद में मैंने उनको चेक भी किया, तो मुस्लिम दुनिया में सबसे ज़्यादा हम लोग हज उम्रे करते हैं, ठीक है जी, ज़कात भी देते हैं, खैरात भी बहुत ज़्यादा करते हैं, सदक़ात भी बहुत ज़्यादा देते हैं। ये बड़े अच्छे पहलू हैं हमारे। और उसी तरह सेम उसी पैटर्न पे नेगेटिव पहलू ये है कि हम इंसान को लूटने में, जो यानी इंसान की खिदमत इंसान करनी चाहिए, इंसान को रिलीफ देनी चाहिए, वो हम उल्टा रिवर्स हो जाते हैं। रमज़ान शरीफ में आके हर चीज़ महंगी कर देते हैं, खाने पीने की अशिया, जूते, कपड़े पहनने के, बच्चों, मतलब साल में एक दफ़ा हम कहते हैं जी ईद आती है या 2 दफ़ा आती है ईद,
الاضحیٰ یا عید الفطر. تو ان دونوں عیدوں کو پر کوشش یہ ہوتی ہے ہمارے تاجروں کی، جبکہ ہونا تو ان کو اللہ اور زیادہ دے، ہدایت بھی دے اور اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالے ان کے کاموں میں، لیکن خود وہ نہیں چاہتے کہ ان کے رزق میں برکت رہے، خود وہ نہیں چاہ رہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے نا وہ صحیح راستے پہ. بہت اچھے لوگ بھی ہیں ان میں، کئی بھی دیکھے ہیں، لیکن عمومی رویے کی میں بات کر رہا ہوں. پبلک اس سے بہت زیادہ ناراض ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اس کا فوراً ریئیکشن بھی ہوا ہے. گزشتہ کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اچھے لوگ جو ہیں وہ ایک چلا دیتے ہیں، ایک مہم چلا دیتے ہیں. اس دفعہ بھی ہمارے ملتان سے انیشیٹو ہوا ہے، اس میں ہمارا بھی تھوڑا سا حصہ ہے کہ پھل کا جیسے ریٹ بڑھا سب دوستوں نے جو ہے نا ایکا کیا اور سوشل میڈیا پہ مہم چلا دی کہ جی پھل کا بائیکاٹ کیا جائے. اچھا اس میں اب دیکھیں آپ پورے ملک میں یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ شعور کی بیداری ہے، لوگ اس کو احساس کر رہے ہیں کہ جناب فوری طور پہ پورے ملک بھر میں آپ یہ سب لوگوں نے اس میں شیئر کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم نے نہیں یہ لینے مہنگے پھل. اور یہ ہے بھی حقیقت. مجھے یہ بتائیں کیا روزہ جو ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کے دسترخوان پہ لازمی پھل ہوں؟ یہ تو ہم اپنے بچوں کو، گھر کی خواتین کو انٹرٹین کرنے کے لیے شیئر کرتے ہیں، یہ پھل ہونے چاہیے ہمارے دسترخوان پہ، ٹھیک ہے، ایک روزہ دار کی کو. لیکن کیا اس کے بغیر ہمیں ثواب نہیں ملتا؟ یقیناً ملتا ہے. ثواب تو روزے کا علیحدہ چیز ہے. ٹھیک، ان لوگوں نے، تاجر حضرات نے یہ ساتھ سمجھا دیا ہماری قوم کو شاید کہ یہ ثواب کے لیے جو لازمی ہے جی دسترخوان پہ آپ نے پھل رکھ کے کھانا ہے افطار میں، تو اس کی ہم چارج کریں. لیکن اب ایسی بات نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ روزہ ایک اور چیز ہے، افطار کے ٹائم پھل کھانا اور بات ہے. پھل ضرور کھائیں اگر افورڈیبل ہے، وہ ہماری قوت خرید کے مطابق ہے اور جو جینین ریٹ ہے مارکیٹ کا. کیوں ہم اتنا مطلب راتوں رات ایسی کون سی وہ آ جاتی ہے یکم رمضان سے پہلے کا ریٹ اور ہے، اب ڈبل ٹرپل ریٹ کر دیا کیوں؟ کیا وہ رمضان میں بجلی مہنگی ہو جاتی ہے؟ کوئی ہماری جو اسٹور والے جہاں پہ اسٹور کیا ہوا ہے اس کا ریٹ وہ کرایہ جو ہے وہ 100 گنا بڑھا دیتے ہیں مالک، وہ ساری کسر یہاں سے نکالتے ہیں، یا وہ ملازمین کو تنخواہ جو ہے وہ کوئی 10 گنا 20 گنا زیادہ کر کے دے دیتے ہیں. نہیں نا، وہ سارا اپنے پیٹ کے لیے کر رہے ہیں. تو عوام نے اس لیے اس کا بہتر فیصلہ کیا ہے، اس کا بائیکاٹ کیا ہے. اور مجھے خوشی یہ ہوتی ہے دیکھ کر کہ خود میں نے بھی کل بھی سروے کیا تھا، آج بھی سروے کیا ہے، تو مارکیٹ میں اس کا کافی اثر پڑا ہے. نہیں ملک صاحب، یہ مہم تو بہت اچھی شروع کی اور اس پہ عمل بھی کیا پبلک نے، مگر آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ریٹ زیادہ بڑھتے ہیں، جی سر، یہ جو ہے جہاں سے چیزیں خریدتے ہیں ان کی جانب سے بڑھتے ہیں یا یہ خود جو فروٹ بیچنے والے ہیں وہ کرتے ہیں؟ اچھا، یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے. ابھی سروے کے دوران بڑی دلچسپ باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو ریڈی والا اوریجنل ہے وہ بہت کم آپ کو ملے گا. اچھا، یہ بڑے بڑے سیٹوں کی ریڑیاں لگی ہوئی ہیں. اچھا ٹھیک. یہ لوگ جو ہے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ایک ایک روڈ پہ جو ہے نا 50 100 ریڑیاں ہیں ایک ایک بندے کی، اور شام کو اس نے 1000 سے لے کے 1500 روپے کی دہاڑی پر بندے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ڈیوٹی دیتے ہیں. تو کئیوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جناب یہ بکے یا نہ بکے یہ تو سیٹ کا مسئلہ ہے. سیٹ نے ابھی کہا ہے کہ ابھی ریٹ ڈاؤن نہیں کرنا، آپ نے تھوڑا سا کیا ہے ضرور ریٹ، انہوں نے مطلب جو چیز 200 روپے کی تھی وہ 150 تک آ گئی ہے، لیکن وہ اوریجنل ریٹ تو اس کا 100 روپیہ ہے. تو وہ ابھی اس پہ نہیں، سیٹ صاحب جو ہے نا وہ تھوڑا سا کر رہے ہیں. صاحب سیٹ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ تاجر لوگ جو پہلے تجارت کر رہے ہیں وہ بھی، یا مافیا آ جاتا ہے اس موقع پر؟ نہیں، یہ مافیا تو سارا سال وہ ریڈی لگاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مافیا پورا سال ہی کماتے ہیں. اچھا، سیٹ صاحبان یہی مافیاز، اور یہ اصل میں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ڈیلر آڑتی ہیں بڑے بڑے فروٹ منڈی کے، وہ بھی ان کا بھی شیئر ہوتا ہے اس میں. تو اس میں غریب ریڈی، اچھا بڑی مزیدار بات یہ ہوتی ہے کہ اب بہت سارے ہمارے دوستوں کو رحم آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار اور ہڑتال آپ کرتے نہیں ہیں، باقی چیزوں کے بھی کریں اور آپ کو غریب ریڈی والوں پہ غصہ ہے. تو انہیں سمجھانے کے لیے عرض ہے کہ حضور یہ آپ نے یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ جب آئیں گے اس پروسیجر میں آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بنے گا. آج آپ فروٹ کے خلاف کر رہے ہیں، کل کو آپ مہنگے برانڈز کے خلاف، کپڑوں کے خلاف، جوتوں کے خلاف چلے جائیں گے، پرسوں آپ پیٹرول اور ڈیزل کے چلے جائیں گے. شعور جیسے جیسے بڑھتے جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا حکمران، یہی سارے عوام حکمرانوں کا گلا اب بھی پکڑ رہی ہے، اب پھر مزید پکڑے گی، اور پھر ان کو حقوق دینے پڑیں گے.
ٹھیک ہے. اور یہ حکمران جو ہے کوئی توجہ نہیں دے رہے اس پہ. بالکل ٹھیک, ان کو احساس بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے بخاری صاحب. حکمران بے حس ہیں, بہت ہی شرمناک صورتحال ہے. بلکہ میں نے فرسٹ ڈے بھی جو ہے نا اس پہ بڑا زبردست احتجاج کیا تھا کہ یار یہ کمشنر, یہ ڈی سی, یہ اے سیز, یہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس, یہ کس کھاتے میں ہمارے ٹیکسوں میں پلتے ہیں؟ تنخواہیں لاکھوں میں, مرات لاکھوں میں, بڑی بڑی گاڑیاں, 100 200 ملازم جو ہے ذاتی ملازم بنا کے انہوں نے اپنے گھروں پہ رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہزاروں ملازمین سرکاری اور ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. یار اتنا بڑا سٹاف, اتنی بڑی ان کے پاس مراد, سارا کچھ, اور یہ جناب کئی ایکڑوں کے بنگلوں میں رہتے ہیں. مجھے بتائیں پبلک کو کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ کیوں بھی ریٹ ڈبل ہو گیا, ٹرپل ہو گیا؟ ریٹ تو وہیں پہ رکنا چاہیے. ریٹ کی کیا مجال ہے کہ ریٹ بڑھے؟ اس کا مطلب ہے خرابی ہے. یہ مافیاز جو ہے ان پہ حاوی ہے, مافیاز ان کی خدمت کر رہا ہے, ان کو دے رہا ہے کچھ ایسا جس کی وجہ سے یہ خاموش ہے. یہ کیوں نہیں اٹھتے, کیوں نہیں غلہ منڈی پہنچتے, کیوں نہیں فروٹ مارکیٹ پہنچتے, کیوں نہیں بازاروں میں جاتے اور یہ پکڑتے ان کو؟ آج تک میں نے تو نہیں دیکھا. جب بھی دیکھا ہے کسی غریب دکاندار کو یا ریڑھی والے کو 5-5 ہزار 10 ہزار جرمانہ کر دیا, اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. کوئی بڑا ڈیلر تو آج تک میں نے دیکھا نہیں ہے. کوئی فیکٹری سیل ہوتے تو میں نے دیکھی نہیں ہے. کوئی مال کسی آڑتی کو, غلہ منڈی کے, فروٹ منڈی کو, آج تک میں نے تو اس کو جو ہے نا کسی عدالت میں پیش ہوتے نہیں دیکھا. اس کو کوئی جو ہے نا سزا جزا نہیں ہے. تو چیف صاحب ان کے پاس حالانکہ ہر سہولت موجود ہے, مجسٹریٹ ہیں ان کے پاس, بالکل عدالتیں ہیں سر, سب کچھ ہے, سب کچھ ہیں بخاری سب کچھ ہے, اور بیلنس نہیں ہے. اور پھر ان کے اوپر بیٹھے ہوئے بے حس حکمران, کیوں نہیں وزیر اعلیٰ ایکشن لیتا, کیوں نہیں وزیر اعظم ایکشن لیتے؟ ٹھیک ہے, اچھا عدالتیں ہماری ماشاءاللہ سو موٹا تو بڑے بڑے معاملات کے لے لیتی ہیں, عوام پہ ظلم ہوتا ان کو بھی نظر نہیں آتا. نہیں, وزیر اعظم نے تو جناب پالیسی شروع کی ہے, آپ کو آٹا فری میں دیا جا رہا ہے, لگی ہوئی ہیں, تو وہ وزیر اعظم تو کام کر رہے ہیں. بخاری صاحب آپ نے بہت اچھے بڑے اہم معاملے کی طرف توجہ دلائی ہے. دیکھیں کتنی بدقسمتی کی بات ہے. فری آٹا کس لیے دیا جا رہا ہے؟ صرف نمود و نمائش کے لیے کہ حکمرانوں کا نام ہو. ان کو شرم آنی چاہیے یار. یہی آٹا ایک تو دیکھیں جیسے اب تک کی جو اطلاعات ہیں 8 لوگ مر چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, کتنا خوفناک بات ہے, 8 انسانی جانیں. اچھا کن کو دیا جا رہا ہے؟ جب جا کے دیکھیں بزرگ لوگ, خواتین حضرات, وہ بیچارے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. ایک تو روزے کی حالت میں, بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی, تھوڑی سی بھگدڑ مچی یا ویسی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے ان کو. وہ بھائی کو خوف خدا کرو یار ان پہ. آپ نے اگر ان کو دینا ہے بجلی, گیس, سوئی گیس کے, ٹیلی فون کے بل گھروں میں پہنچ سکتے ہیں, آٹا نہیں آ سکتا. نہیں آپ گھر تک پہنچا سکتے تو کم از کم یونین کونسل میں ہی پہنچا دیں, پوائنٹس بڑھا دیں. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ پہ آپ ہزاروں کے مجمع لگوا دیتے ہیں اور وہاں لوگوں کو مرنا نہیں ہے اور پھر تذلیل ہوتی ہے. اگر آپ نے دینا ہی ہے آٹا, آپ کا اچھا اقدام ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, یہ بات نہیں ہے کہ نہیں دینا چاہیے, اچھا ہے, لیکن طریقہ کار تو بدلیں. تقسیم کا طریقہ کار جو ہے وہ تقسیم کا طریقہ کار غلط ہے. کچھ اوپر نااہل حکمران وہ اپنی جو ہے نا شو دکھانا چاہتے ہیں, جی دیکھیں جی ہم یہ کام کر رہے ہیں. دوسرے سے بڑھ کے نااہل انتظامیہ کہ جس کو یہ طریقہ کار بھی آج تک طے نہیں کر سکے کہ یار یہ تقسیم کیسے کرنا ہے ہم نے. او بھائی آپ کے پاس وسائل بے پناہ ہیں, سب چیزیں ہیں, آپ آسانی سے ہر یونین کونسل میں جو ہے نا, بلکہ ہر یونین کونسل کے وارڈز میں جو کونسلر کا وارڈ ہے, کونسلر کے وارڈ تک آپ اس کو آسان سے رسائی دیں. اور اس میں ایسی بات نہیں ہے, کچھ عرصہ پہلے انہوں نے, آپ کو شاید یاد ہوگا, دکانیں رجسٹر کی تھی سستا آٹا دینے کے لیے. وہ یار انہیں دکانوں پہ ہی پہنچا دیں. ٹھیک ہے, وہ بڑی آسانی سے, اس سے بھی آسان, اس سے اس طرح اکٹھی ہوگی تو لوگ دیکھیں گے یار. یہی بالکل آپ انٹرنیشنل لیول پہ کیسے ہم فری میں آٹا دے رہے ہیں, یہی بس شو بازیاں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. آج ایک بچے کو پتا ہے آپ کے اس موبائل نے ہر بندے کو اویئرنیس دے دی کہ یار کیا ملک میں ہو رہا ہے. ٹی وی آپ کا 24 گھنٹے چل رہا ہے, سوشل میڈیا آپ کا ہر وقت آن ہے. یہی آپ پیسے جو ہے آپ اس کے موبائل اکاؤنٹ میں بھیج دیتے یا بینک اکاؤنٹ میں بھیج دیتے. ٹھیک ہے, وہ وہاں سے باعزت طریقے سے بھی ڈرا کرا کے پیسے جہاں سے مرضی اپنی گلی کے محلے سے وہ پرچیز کر کے گھر رکھ لیتا ہے. ایک تو عزت, اچھی تجویز, عزت کے ساتھ, ٹھیک, اس کو مل جاتا, کسی کو کان خبر نہ دے. اب یہ سبز رنگ کے آپ نے تھیلے بنا دیے اسپیشل, جو اٹھا کے جائے, ایک تو ذلت پہلے یہاں سے لینے کی, پھر اس کو گھر تک پوری دنیا دیکھے کہ یار یہ
جو ہے نا گورنمنٹ اس کو امداد دے رہی ہے. شرم آنی چاہیے ایسی امداد دیتے ہوئے. ہمارے ہاں تو حکم ہے اسلام میں کہ سیدھے ہاتھ کو دیتے ہوئے الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے, ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کا پتہ نہ چلے. ہم نمائش سے ہی نہیں نکل رہے بخاری صاحب, اس نمائش کو بند ہونا چاہیے. میں پھر حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو بند کریں اس نمائش کو, اور جو ہے عزت کے ساتھ ان کے عزت نفس بھی بحال رکھیں, اور عزت کے ساتھ ان کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں یا موبائل اکاؤنٹ میں جیز کیش ایزی پیسے کے ذریعے پیسے بھیجیں ان کے پاس. وہ خود بھی ڈرا کرائیں جہاں سے مرضی ہے. یہ ریسٹرکشن بھی نہیں لگانی چاہیے کہ فلاں جو ہے نا ڈیلر کے پاس جاؤ اور وہاں سے پیسے نکلیں گے, وہاں بھی بہت عذاب ہوتا ہے. تو یہ اس پہ جو ہے نا بالکل نظر ثانی آسان طریقہ جس سے یہ ہر گھر میں پہنچے بھی اور ان کو بھی کوئی فائدہ ہو. ملک صاحب ایسے موقع پہ مافیا بھی بہت سرگرم ہو گیا ہے. جی یقین, کسی کو ایک کٹا نہیں ملتا آٹے کا جو 10 کلو کا ہے, اور کئی جو ہے 8-8 لے کر جا رہے ہیں. دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. بالکل آپ صحیح نشاندہی کر رہے ہیں. میں صبح میں خود ایک وزٹ کر کے بھی آج آیا ہوں, تو میں نے ایک صاحب کے پاس کافی سارے تھیلے دیکھے. میں نے اس کا بھائی آپ نے یہ کہاں سے اتنے سارے لے لیے؟ کہتے جی وہ جی میرے جو ہے نا یہ عزیزوں نے مجھے کارڈ دے دیا تھا. تو میں نے کہا آپ کے عزیزوں نے آپ کو کارڈ کیوں دے دیا تھا؟ اور پھر وہ اندر والے جو ہے وہ آپ کا کارڈ دیکھ کے آپ کو ایک دیں, دوسرے کے کارڈ میں وہ کیسے آپ کو دے سکتے ہیں؟ تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گیا. تو مجھے مطلب یہ محسوس ہوا کہ وہ یہاں بھی جو ہے نا ایسا. ملک صاحب احتیاط کیجیے گا. آج کل جتنے بھی میڈیا والے اس قسم کا کام کر رہے ہیں, باہر آتے ہیں, ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کسی کے کیمرے توڑے جا رہے ہیں, کسی کو مارا پیٹا جا رہا ہے. یہ بھی ایک اور عجیب رنگ ہے. آج تک ایسا ہوا نہیں ہے, لیکن اب ایسا ہونے لگا ہے. لیکن اس پہ بہرحال ایک اور مجھے خوش آئند بات یہ ہوئی ہے کہ چلیں حکومت نے اس پہ حیا یہ کیا ہے کہ ایکشن لیا ہے. پچھلے دنوں ہمارے ایک صحافی کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے, لیکن اس پہ فوری ایکشن بھی ہوا ہے, اور اس کو ہم انشاءاللہ اس معاملے کو پوری جو ہے نا انجام دیں گے, اس کو سزا دلوائیں گے بھرپور طریقے سے انشاءاللہ. اب یہ ہے کہ یہ ایسا معاملہ دوبارہ نہیں پیش آئے گا. کہ دیکھیں یہ پہلی مہم ہے اس ماہ رمضان کی, ٹھیک ہے, جس میں ہم پھل کے حساب سے بات کریں کہ پھلوں کا, اور اس پہ عوام کا بڑا زبردست رسپانس ہے. ٹھیک, کچھ ناعقبت اندیش لوگ جو ہے اس پہ خام خواہ کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی خود اللہ تعالیٰ راہ ہدایت دے دے گا اور وہ آ جائیں گے. باقی رہی دوسری مافیاز کے خلاف, تو میری ایک اور تجویز بھی ہے. دیکھیں پوری دنیا میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں ایسٹر آتا ہے یا کرسمس آتی ہے, تو وہاں یورپین کنٹریز میں سیل لگ جاتی ہے. جو 100 روپے کی چیز ہے وہ 10-20 روپے میں وہ دے دیتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ خوشیاں منا سکیں. ٹھیک ہے, ہم یہاں یہ نہیں کر سکتے, تو کم از کم ہم جو عام حالات میں میرے تاجر حضرات سیل لگاتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے اسلامک کنٹریز جو ہیں اس میں آپ خود بھی بہت ساری جگہ دیکھ آئے ہیں, کچھ ہمیں بھی اطلاعات ملتی ہیں. انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے, جیسے ایران ہے ہمارا ساتھی ہمسایہ ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے آپ سعودی عرب اور دبئی اور شارجہ وغیرہ عمان, ان سب جگہوں میں آپ جاتے ہیں تو رمضان میں یہاں خصوصی سیل لگتی ہیں. آپ نے خود دیکھی ہوئی ہے کہ بہت زیادہ یہاں ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے. 70% تک ڈسکاؤنٹ ہے, 80% تک ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے, اور وہ عید کو انجوائے کرتے ہیں. اچھا, وہ تو امیر ممالک ہیں, پھر بھی وہ اتنا ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں اپنی پبلک کو. ہمارے ہاں عام حالات میں آپ دیکھیں بڑے بڑے برانڈز جو ہیں وہ 50% سے 70% تک دیتے ہیں, سیل لگائے کھڑے ہوتے ہیں. مختلف بازاروں میں ہم جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں ہم سیل لگی ہوئی ہے. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ میری سجیشن ہے سارے تاجر حضرات جو اگر سن رہے ہیں تو سیل لگائیں. بہت آپ کو بڑا اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی, بہت آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور جو عوام پبلک سے بھی میری یہ اپیل ہے کہ جو تاجر حضرات سیل لگائیں آپ انہی سے پرچیز کریں. اب باقی آپ برانڈز بھول جائیں, باقی اب چیزیں بھول جائیں. کچھ عرصہ ان کو آپ بھی جو ہے نا ٹف ٹائم دیں. جب آپ پرچیز کرنے نہیں جائیں گے ان برانڈز کی چیزوں کو, باقی چیزوں کو, مہنگی چیزوں کو, تو یقیناً ان کے رویوں میں فرق آئے گا اور یہ لوگ بھی سیل لگانے میں مجبور ہو جائیں گے. تو اب اس رمضان میں جو تاجر حضرات سیل لگائیں, کپڑوں کی, جوتوں کی یا دوسری اشیاء کی سیل لگائیں, آپ انہی کے پاس جائیں پرچیزنگ کرنے کے لیے, تاکہ پھر دوسروں کی حوصلہ شکنی ہو اور دوسروں کو سبق ملے اور وہ سیل لگانے پہ اور چیزیں سستی کرنے میں مجبور ہوں. یہ میرا میسج تھا سب دوستوں کے لیے. یہ میسج تو بہت اچھا ہے ملک صاحب, مگر یہ تاجر لوگ ہی تو کما رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ. اب ان کو کیا کہیں ہم,
नाजायज़ मुनाफाखोरी कहें या माफिया, बिल्कुल नाजायज़ मुनाफाखोरी तो है, डेफिनेटली माफियाज हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ताजिर लोग बहुत से अच्छे हैं, बहुत अच्छे भी हैं, हजरात भी कई ऐसे हैं जो इनकी हेल्प करते हैं। सलमान शरीफ में रोज़ा अफ्तारी के वक्त भी देखते चंद एक ऐसे लोग हैं। नहीं बहुत अच्छे हैं, मैं कभी अपने माशरे से मायूस नहीं हुआ बुखारी साहब, मुझे बड़ी खुशी होती है उनका तस्करा करके, उनकी अच्छाई बयान करके, और हमें उन दोस्तों को हम प्रमोट भी करते रहते हैं। वक्तन फ़वक्तन प्रमोशन जो है उनकी होनी भी चाहिए कि जब अच्छाई की बात हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैलाया जाए ताकि दूसरे लोग भी उसको पॉजिटिव लें। मलिक साहब, ये जो फ्रूट के हवाले से बात हो रही है, बात की है, और सहाफ़ी लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो तो बेचारे काम कर रहे हैं, इंटरव्यू लेते हैं, सारिफ से ही पूछते हैं और बेचने वाले से ही पूछते हैं कि भाई ये क्या मामला है, मगर इनके पीछे कुछ और गुंडा अनासिर हैं जी, यकीन, जो इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोटेक्ट करते हैं जी। उनके बारे में आप क्या कहेंगे या हुकूमत के को क्या मशवरा देंगे? जी बिल्कुल, मेरा मुतालबा है, हुकूमत से मशवरा नहीं है, मेरा मुतालबा है, और मेरा नहीं है, ये पब्लिक का मुतालबा है, क्योंकि हम सर्विस करते रहते हैं, लोगों के व्यूज़ लेते रहते हैं, तो पब्लिक की जो बात है वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अपने ज़रिए से। तो ये बड़ा मुतालबा है जनाब पब्लिक का, इसमें डिमांड है कि हुकूमत जो है फौरी तौर पर इक़दाम करे और सख्त इक़दाम। देखिए, सज़ा और जज़ा जब तक जिस माशरे में नहीं होंगी ना, वो माशरा फल फूल नहीं सकता, ठीक है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इस वक्त ये दोनों पहलू नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। जिसको सज़ा देनी होती है उसके 100 सिफारशी आ जाते हैं और वो उसको बचा के ले जाते हैं, या उसके पास पैसा होता है, वो पैसा दे के वो आराम से साइड पे हो जाता है, तो माशरे में बुराइयाँ बढ़ती जा रही हैं। इस तरह जज़ा भी हम नहीं देते। जो असल हकदार है, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसने बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कोई चीज़ डेवलप की है, हम उसको और यार ठीक है इसको रहने दो। अभी ताज़ा तरीन आप देख लें जो ये सदारती अवार्ड मिले हैं 23 मार्च में, कौन सा ऐसे इंजीनियर था इसमें, कौन सा ज़राई साइंसदान था इसमें, कौन सी किसी ने कोई चीज़ ईजाद की हुई थी, ठीक है, किसी कोई मईशत दान था बहुत बड़ा जिसने हमें जो है ना इन कर्ज़ों वाली मईशत से निकाल के कोई राह दिखाई हो, वो सारे मनपसंद लोगों को आपने उठा के वार्ड्स बांट दिए हैं और बाकी हालात आपके सामने हैं, जो मुस्तहिक लोग तो बिल्कुल मेरा मुतालबा है, पब्लिक का ये मुतालबा है, मैं उसको जो है आगे बढ़ा रहा हूँ, हुकूमत को बता रहा हूँ कि आप फौरी तौर पे हुकूमत जो है इंतज़ामिया के ज़रिए इन माफियाज का मुहासबा करें, ठीक है जी, और इनको कड़ी सज़ाएँ दें। जब तक सज़ा नहीं होगी तो ये कोई सुधरने वाला नहीं है। इसको जब तक कड़ी सज़ा नहीं देंगे, आप कड़ी सज़ाएँ फौर दें, इनको जेलों में डालें, इनके माल जब्त करें, ठीक है, फिर आप वो जब्त किया हुआ माल जो है आप कंट्रोल रेट पे बेचें, ठीक है, और बिल्कुल फ्री ना दें किसी को, हमें फ्री नहीं, लेकिन कंट्रोल रेट पे बेचें जो उसका मुनासिब रेट है, ताकि पब्लिक खुशी से उसको परचेज करे। बाकी तो मुखय्यर हज़रात तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, ऐसे भी हैं। वो एक नौजवान हमारे जो हैं वो अली बिलाल है या कुछ और नाम है, नाम भूल रहा हूँ, कराची के नौजवान ने बहुत ज़बरदस्त स्टॉल लगाया, जो मतलब 100 रुपये दर्जन वाला केला था, उसने 10 रुपये 20 रुपये दर्जन करके जो है ना उसको, और बाकी फलों का इस तरह से उसने बहुत बड़ा मार्जिन दे। वो जो हमारे जैसे दरमियानी तबके के लोग हैं या गरीब लोग हैं, वो आसानी वहाँ परचेज़ करें। अच्छा, उस बच्चे ने ऐसी मिसाल कायम की तो मुल्क भर से हमें मुख्तलिफ इत्तलात आ रही है कि हर शहर में जो है ना ऐसे स्टॉल लगाए जा रहे हैं जहाँ पे डिस्काउंटेड रेट्स पे जो है ना वो दिए जा रहे हैं। तो इसको भी तो हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए ना। जी बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। एक और जो है ना सस्ता बाजार कराची के हवाले से मैंने देखा है, सुना है कि उसको फिर लूट लिया गया। जी, उसी बच्चे को लूट लिया गया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ भी मिलना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। हुकूमत कर जी, हुकूमत कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, जज़ा और सज़ा का अमल भी कंप्लीट कर सकते हैं। नाज़रीन, देखा आपने आज का टॉपिक इतना, और ये टॉपिक इतना लंबा हो जा सकता है कि इस पर जितनी भी बात की जाए कम है। और मलिक साहब ने बहुत अच्छी बातें की। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।